السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع۔ وفي رواية: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووقعها وأداها۔ اللہ رب العزت کی مختصر حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے آج رب کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت کے ساتھ مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔
عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے دینی تعلیم، دین کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے دین اسلام میں ہمیں کس قدر ترغیب دی گئی ہے اور اس کے فضائل، اس کے مناقب کیا ہیں، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے دین کا علم سیکھنے میں کون کون سی قربانیاں پیش کی اور کس قدر جہود بذل کی، کس قدر کٹھن مراحل طے کر کے انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کو حاصل کیا، اور دین اسلام کا جو علم ہے، قرآن کا علم اور حدیث کا علم، اس علم کے لیے ان لوگوں نے کس قدر محنت شاقہ اور تگودو کی ہے۔ تاریخ اسلام میں ان لوگوں کو کن حروف سے یاد کیا جاتا ہے، آج تاریخ کے دریچوں سے اور احادیث نبویہ کی روشنی میں چند گزارشات اسی حوالہ سے کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ احباب بھی اس پہ بھرپور توجہ کریں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام میں جس قدر دین اسلام میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، قرآن کو پڑھیں تب بھی، حدیث کا مطالعہ کریں تب بھی، حصول علم دین اس کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے، اس کے بڑے سارے فضائل اور بڑے سارے مناقب کو واضح کیا گیا ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی بڑی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور آج اگر مسلمان قارئ مسلط میں پڑے ہوئے ہیں، ہر طرف سے انہیں مار پڑ رہی ہے، ہر طرف سے انہیں اذیتوں سے دوچار کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، گاجر پوری کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو مسلا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو بحال کیا جا رہا ہے، تو اس میں بنیادی کردار کس چیز کا ہے کہ آج ہمارے پاس وہ کتاب و سنت کا علم نہیں رہا، تلوار چھوٹ گئی، جہاد کا میدان خالی ہو گیا، بنیادی کردار کیا ہے؟ علم نہیں رہا۔ کہ قرآن کریم میں جہاں رب کائنات نے امن کا حکم دیا ہے، وہاں قرآن کریم نے قتال کا بھی حکم دیا ہے، وہاں قرآن نے یہ بھی کہا ہے قاتل المشرکین، مشرکوں سے لڑو، ان کے بڑوں کو مارو، ان کی کمروں کو توڑو، ان کی پنڈلیوں کو مارو، ان کی گردنیں توڑو۔ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ یہ قرآن میں موجود ہے، یہ محمد کریم علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آج ہمارے پاس وہ علم جاتا رہا، علم کے ساتھ وہ ہمارے تعلق، وہ ہماری مضبوطی، وہ جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں۔ اور جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ اس قدر جاہل ہیں، اس قدر جاہل ہیں کہ ان بیچاروں کو سورۃ اخلاص تک نہیں آتی، یقین مانیے آیت الکرسی نہیں آتی، نماز نہیں صحیح طرح آتی، انہیں یہ نہیں پتا۔ یہ میں آپ کو ایک MBA کی بات سنا رہا ہوں، اپنے باپ کی نماز جنازہ بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، یہ MBA، یہ MA، یہ وزراء، یہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے پر مسلط ہیں، یہ سب اور خاص طور پہ ان ایام میں یہ حکومت جو ہمارے پاس موجود ہے، ان کے جتنے وزراء یہ سارے کے سارے باہر کی پیدائش ہیں۔ جو امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں، جو لندن میں پڑھے ہیں، کافروں کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے ہمارے اوپر مسلط ہیں، آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ان کو قرآن آتا ہوگا، ان کو حدیث آتی ہوگی؟
ان کو ان مسائل سے آگاہی ہوگی؟ کیا ان یونیورسٹیوں میں جہاد کی آیات پڑھائی جاتی ہیں؟ ان میں کتاب الجہاد کا مطالعہ کروایا جاتا ہے؟ یا سوچے بھی نہ، یہ نئے جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہونے کے لیے پل پل توڑ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب تو ہیں ہی، جو ان کے علاوہ لوگ پل پل توڑ رہے ہیں، یہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، تو ان کی آپ کیفیت دیکھ لیں۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ دین کا علم کیا ہے؟ یہ سب غریب ہیں، غریب سب غریب ہیں، حدیث کے علم سے، قرآن کے علم سے بگانے ہیں، انہیں نہیں معلوم قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ اور جن لوگوں کو معلوم ہے، جن کو معلوم تھا قرآن کیا ہے، جن کو معلوم تھا حدیث کیا ہے، اللہ کی قسم تاریخ میں ان لوگوں کی زندگی پڑھ کے دیکھیں۔ امام ابن تیمیہ کی زندگی پڑھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھیں، ابن قیم جوزی کی زندگی پڑھیں، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پڑھیں، سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پڑھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بنیادی طور پہ اللہ کے قرآن کو سیکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو پڑھا تھا۔ اور سیدنا عمر جیسا انسان کہہ رہا ہے، اس قدر احساس ذمہ داری ہے، احساس ذمہ داری اس قدر کہتا ہے لو مات الابل علی شد الفرات۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بندوں کی بات نہیں کر رہا، میں مومن اور مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تاریخ کے دریچوں میں آج بھی موجود ہے، لو مات الابل علی شد الفرات، اگر ایک اونٹ فرات دریائے فرات کے کنارے پہ بھوکا مر گیا، قیامت کے دن رب کائنات نے عمر بن خطاب سے پوچھ لیا تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ فلسطین کی مائیں رو رہی ہیں، فلسطین کی بیٹیاں ان کے آنگن نوچے جا رہے ہیں، فلسطین میں آگ برس رہی ہے، کشمیر کے مسلمانوں کو ذلیل رسوا کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان ترس سے مس نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سے بیگانے ہو گئے، ہم قرآن سے بیگانے ہو گئے، ہم حدیث سے بیگانے ہو گئے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا حدیث کا علم، اگر ہمیں پتا ہوتا قرآن کیا کہتا ہے، پھر کبھی بھی ہم اپنے گھر میں سکھ کی نیند نہ سوتے۔ یہ مسلمان کوئی آواز اٹھاتا ہے ان کے حق میں تو اوپر حکمران کون ہے؟ ایسے حکمران کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے فیصلہ کریں گے؟ جو پہلے یہود و ہنود کے پالتو ہیں وہ ان کے خلاف نمبرد آزما کیسے ہوں گے؟ ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے اتریں گے؟ تو میرے بھائیوں، سب سے بنیادی کردار ہماری زندگیوں کو بدلنے والی اگر کوئی چیز ہے تو ایک قرآن ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں 28ویں پارے میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کو ہم نے پوری کائنات کے انسانوں پر فوقیت اور بلندی عطا فرمائی۔ ایک ایماندار کی کتنی اہمیت ہے اس کے بارے میں یہ صحیح مسلم کی حدیث نوٹ فرمائیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث سیدنا حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک زمین پر ایک بھی رب کا نام لینے والا اللہ کہنے والا موجود ہے، ایماندار توحید پرست عقیدہ توحید میں کاربند شخص ایک بھی ایمان
رہے گا اس وقت تک کائنات کا نظام رب باقی رکھے گا. جب ایک بھی ایماندار نہیں ہوگا پھر زمین کے سینے کو بدل دیا جائے گا, آسمانوں کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی, آفتاب و مہتاب کا نظام لپیٹ دیا جائے گا, پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا, سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. یا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا زمین پر میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا. یہ سارے نظام کو میں نے قائم رکھا تھا تو صرف توحید پرستوں کی وجہ سے. اور اللہ کی قسم جتنے یہودی ہیں, جتنے عیسائی ہیں, جتنے مجوسی ہیں, جتنے ہندو ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, غرض کے جتنے بھی اس کائنات کے اندر کافر ہیں, وہ سارے کے سارے کفار مسلمانوں کی وجہ سے زندہ ہیں, مسلمانوں کی وجہ سے نعمتیں میسر ہیں, مسلمانوں کی وجہ سے زندگی ملی ہے, مسلمانوں کی وجہ سے آسائشیں اور سہولتیں ملی ہیں. اگر مسلمان نہ ہوتے, ایماندار نہ ہوتے تو اس کائنات کے نظام کو رب کائنات ختم کر دیتے. ایک مومن کا اتنا مقام ہے. دوسری حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے. طواف کرتے کرتے آپ اچانک رک گئے. رک کے آپ نے بیت اللہ کو خطاب کیا. فرمایا بیت اللہ ما اعظم کی, ما اطیب کی. اے بیت اللہ تو کتنا عظمت والا ہے. ما اطیب کی, بیت اللہ کتنا پاکیزہ ہے. یہ فن تعجب ہے, تعجب کے ساتھ کہا جا رہا ہے بیت اللہ تیری عظمت میں بھی مجھے تعجب ہے, تیری پاکیزگی اور تیری طہارت پر بھی میں محمد کریم فرماتے ہیں میں بن گیا ہوں کہ رب نے تجھے اتنی پاکیزگی, طہارت, عظمت, بلندی عطا فرمائی ہے. لیکن سن لے, حرمت المؤمن اعظم عند اللہ من کی. بیت اللہ ایک مومن کی حرمت, ایک مومن کی عزت, ناموس, آبرو اور عظمت رب کائنات نے تجھ سے بھی زیادہ. ایک مومن کا اتنا مقام ہے. اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو لوگ ایماندار ہیں ان کو پوری کائنات پر رب کائنات نے فوقیت اور بلندی, عظمت عطا فرمائی ہے. اور پھر فرمایا والذین اوتوا العلم درجات, جو قرآن کا علم جانتے ہیں, جو حدیث کا علم جانتے ہیں, ان کو پورے مومنوں پر رب نے فوقیت اور بلندی عطا فرمائی. یہ دین کے علم کی اہمیت ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بڑے متقی ہیں, آپ بڑے پرہیزگار ہیں, آپ بڑے حدیث صاحب ہیں, بڑے نمازی صاحب ہیں, بڑے ہر وقت ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کی مسجد کا کوئی نمازی اپنے کسی دوسرے بھائی کے متعلق یہ خیال رکھتا ہے یار یہ میرا بھائی بہت نیک ہے, بہت متقی ہے, بہت پرہیزگار ہے, یہ تو دنیا والوں کی رائے ہے, لیکن آسمانوں کے رب جانتا ہے کہ یہ کتنا نیک ہے. اللہ سے کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. لوگوں, رب سے اگر کوئی ڈرنے والے ہیں, یہ کون کیا ہے, کس کا فرمان گرامی ہے؟ بولے ذرا. اللہ. اللہ کو غلطی لگ سکتی ہے؟ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ سے کچھ چھوڑ سکتا ہے؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ جن کے پاس قرآن کا علم ہے, جس کے پاس حدیث کا علم ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. رب کائنات کی خشیت, ان کا تقویٰ, ان کی للہیت کی گواہی دے رہے ہیں. کون؟ جن کے پاس قرآن کا علم ہے اور جن کے پاس حدیث کا علم ہے. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حدیث کا علم تھا, قرآن کا علم تھا. کتنے بڑے امام تھے. جب انہیں مارا گیا, طلاق ثلاثہ کا مسئلہ, جبری طلاق کے معاملہ, ہاتھ میں وقت
کہ جبری طلاق ہو جاتی ہے، یا اگر کوئی نہیں فتویٰ دینا چاہتا تھا تو ڈر کی وجہ سے اس نے فتویٰ دے دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حکمرانوں کی طرف سے میں آیا ہوں، بادشاہ کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا گیا، جبری طلاق کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے الطلاق المکرہ لیس بجائز، اللہ کی شریعت رب کائنات کے قوانین اور ضابطوں کی روشنی میں جبری طلاق نہیں ہوتی، یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا امام صاحب خیال کر لو، مار بڑی پڑے گی، کوڑے برسیں گے، پٹائی ہوگی، ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، چوکوں چوراہوں میں آپ کی بے عزتی کی جائے گی، آپ کا منہ کالا کیا جائے گا، گدھے پہ سوار کیا جائے گا۔ امام صاحب فرمانے لگے جو جی چاہتا ہے کر لو، کائنات کی کوئی طاقت مالک بن انس کو اس موقع سے بدل نہیں سکتی، ہٹا نہیں سکتی۔ الطلاق المکرہ لیس بجائز، کائنات کے حکمران سارے آ گئے ان کے عزیزوں سے دوچار کرنے کے لیے، اللہ کی قسم مان لے امام مالک کے جسم کے ٹکڑے کر دے، لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہاں اگر مجھے منوانا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے۔ بولا کیا طریقہ ہے؟ کہا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ کتاب و سنت سے دلائل لاؤ، رب کے قرآن سے دلائل لاؤ، محمد کریم علیہ السلام کی حدیث سے دلائل لاؤ۔ اگر مجھے منوانا چاہتے ہو پھر میں کتاب و سنت کی دلیل کو مانوں گا، دنیا کے کسی حکمران کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، جو تمہارا جی چاہتا ہے تم کرو۔ کون ہے جس کو عزت پیاری نہیں؟ کون ہے جس کو درد کی ٹیسیں تان نہیں کرتی؟ کون ہے جو لوہے کا بنا ہوا اس کی کمر پہ کوڑے لگے اور اسے پریشانی نہ آئے؟ اتنا مارا گدھے پہ سوار، منہ کالا کیے ہوئے، چوکوں کے اندر مدینہ کی گلیوں میں پھرا رہے ہیں، اور امام صاحب ہمارے لگائے من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی انا مالک بن انس، جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی سن لو، میں مالک ہوں، مالک بن انس ہوں۔ چھپانا میں نے کیا ہے؟ میں خود اعلان کروں گا میں مالک بن انس ہوں، میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ میں کہتا ہوں طلاق المکرہ لیس بجائز، جبری طلاق جائز نہیں۔ حکمران فرمانا چاہتے ہیں جبری طلاق کا فتویٰ دے دو، لیکن میں کتاب و سنت کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کو کہتے ہیں خشیت الہی۔ یہ وہ علماء ہیں جن کے لیے رب کا قرآن بولتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان کو اللہ نے کہا ہے یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بکاؤ مال نہیں تھا، دنیا کی کرسیاں اور دنیا کے لالچ اور تمے کے سامنے لا کر تنکوں کی طرح بہ جانے والے نہیں تھے۔ اللہ کی قسم کتاب و سنت کے ساتھ ایسے چمٹے مضبوط لوگ تھے، رب ان کے تقوی، ان کی للہیت، ان کی خشیت کی گواہی آسمانوں سے دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارا گیا، وجہ کیا تھی؟ حکمرانوں نے کہا قرآن مخلوق ہے۔ یہ مسئلہ بڑی اچھی طرح سمجھ لینا۔ حکمرانوں نے کیا کہا؟ تھوڑا سا بولیا کریں ساتھ، قرآن کیا ہے؟ حکمرانوں نے کہا فتویٰ دو کہ قرآن مخلوق ہے۔ کہا قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ بڑا غلط عقیدہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام صفت ہوتا ہے، مخلوق کو فنا لازم ہے، جو مخلوق ہے اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے، اس نے وجود سے عدم میں جانا ہی جانا ہے۔ اگر قرآن کو مخلوق مانا جائے تو قرآن پھر مخلوق کو زوال لازم ہے، مخلوق کو فنا لازم ہے، اس لیے فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔
بڑے بڑے مولویوں نے اس وقت بھی فتوے دے دیے، جو سرکاری اور درباری ملا ہوتے ہیں وہ حکمرانوں کے تیور بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل بھی بدل جاتے ہیں۔ درباری ملا، سرکاری ملا، اللہ کی قسم ان کے جب حکمرانوں کی پیشانیوں پہ بل پڑتے ہیں ان کے سارے مسائل بدل جاتے ہیں۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا امریکہ کا ایک فون آیا تھا جنرل مشرف، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جنرل مشرف کہتا ہے میرا پیشاب نکل گیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کس قدر لوگ ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہا دو، فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ کہا اتنے لوگوں نے فتوے دے دیے امام صاحب تم بھی مان جاؤ۔ کہا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو دلائل لے کے آؤ۔ مولویوں کو نہیں جانتا میں یہ کون ہے، یہ تو تمہارے درباری اور تمہارے باوجود لوگ ہیں۔ کتاب و سنت سے دلیل دو، اگر مجھے منوانا چاہتے ہو لاؤ قرآن سے دلیل لے کے آؤ یا محمد کریم کی حدیث سے دلیل لے کے آؤ، میں مان جاؤں۔ جیل میں ڈال دیا گیا، 7 ہاتھوں سے مار کھائی ہے۔ کتنے حکمرانوں نے مارا ہے؟ 7 حکمرانوں۔ اور ایک حکمران نے اپنی ماں کو بھیجا، جاؤ امام احمد بن حنبل کو کہو میرے گھر سے روزہ افطار کر دے، میرے گھر سے کھانا کھا لے۔ اس کی ماں آئی، اس نے کہا امام صاحب میرے بیٹے کے گھر میں آ کے دعوت قبول کر لو۔ امام صاحب فرمانے لگے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہا کوئی ہے دلیل تو لے، نہیں تو میں بس زندان جیل کی سلاخوں کے پیچھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے البداع کا نہایہ میں پڑھا ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے، حافظ ابن اساکر نے لکھا ہے، امام زہبی نے سیر اعلام میں لکھا ہے، ابن الجوزی نے المنتظر میں نقل کیا ہے، امام ابن الاسیر نے الکامل فی تاریخ میں لکھا ہے، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، جس کوڑے کے ساتھ مارتے تھے ایک کوڑا لگتا تھا امام صاحب کے جسم سے گوشت مردہ ہوتا جاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں میں بخارا سے نکلا اور بغداد گیا۔ کس لیے گئے بغداد؟ فرماتے ہیں صرف وہ کوڑا دیکھنے کے لیے گیا تھا جس کوڑے کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارا گیا۔ اور جراحی نے جس نے علاج کیا تھا نا امام احمد، وہ کہتا ہے میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کے، جو گوشت ضائع ہو چکا تھا جسم میں قبر سے، اس گوشت کو میں نے کاٹ کاٹ کے نکالا ہے اور صاف کیا ہے۔ اتنا مارا گیا، لیکن کوئی منوا نہیں سکا۔ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو مسند احمد کے راوی ہیں، عبداللہ کہتے ہیں جب میرے والد گرامی جیل سے رہا ہو کے آئے، تہجد کا وقت ہے، تہجد کے ٹائم میں سجدے میں پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، رحم اللہ ابو الحارث، رحم اللہ ابو الحارث، اللہ ابو الحارث پہ رحمتوں کے نزول فرما دینا، اللہ ابو الحارث پہ رحمتوں کے نزول فرما دینا۔ صبح ہوئی، میں نے کہا ابو جی لوگ اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لوگ اپنی فیکٹری کے لیے، کارخانے کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، دکانداری کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی بہتری کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی دعائیں سنی، آپ یہ کہہ رہے تھے سجدے میں پڑھ کے رحم اللہ ابو الحارث، رحم اللہ ابو الحارث، اللہ ابو الحارث پہ رحم فرما، اللہ ابو الحارث پہ رحم فرما۔ ابو جی وہ کون ہے ابو الحارث؟ کہا بیٹا وہ ابو الحارث وہ ہے جو بہت بڑا اپنے وقت کا ڈاکو تھا، چور تھا۔ جب مجھے مار رہے تھے اور میرے قدم ڈگمگانے کے قریب ہی تھے تو اس چور نے کہا تھا امام صاحب میں ڈاکو اور چور ہوں اور مجھے آج تک یہ چوری منوا نہیں سکے، میں چور ہوں مجھے چوری منوا نہیں سکے، اگر آپ پھسل گئے امت پھسل جائے گی،
اگر آپ پھسل کے امت اپنے امام سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، امام صاحب اپنے قدموں پہ مضبوط رہنا. کہا عبداللہ بیٹے وہ ابو الحارث وہ تھا جس نے اس وقت مجھے دلاسے دلیری اور سہارے دیے تھے جب میرے قدم ڈگمگا رہے تھے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ اتنی قوت اور طاقت کیسے آتی ہے؟ یہ ایمان کی قوت اور طاقت ہے، اور یہ علم کے ساتھ آتی ہے. یہ کتاب و سنت کے علم کے ساتھ وابستہ ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ رب کہتا ہے وہ کون ہے؟ بولیں علماء. دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل اللہ عبران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها. اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے. اللہ کبھی اس کا تذکرہ نہ مٹنے دے. جس نے میری حدیث کو یاد کیا، اسے آگے پہنچایا، اللہ کبھی بھی اس کا نام مٹنے نہ دے. میرے عزیزو، آج ہم نے یہ سوچنا ہے کتنے لوگ تھے امام بخاری کی زندگی میں، امام مسلم کی زندگی میں، امام ابو داؤد کی زندگی میں بڑے بڑے تاجر بھی تھے، بڑے بڑے مالدار بھی تھے، بڑے بڑے مضبوط لوگ تھے، لیکن آج ان کے نام و نشان مل چکے ہیں. زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. بڑے بڑے مضبوط اور مالک ذات کے مالک اور بڑے بڑے حکمران زمین کھا گئی. آج کائنات سے ان کے تذکرے مٹ چکے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میرے پیغمبر نے، میرے محبوب نے دعا فرمائی ہے، اللہ جو میری حدیث کے ساتھ لگ گیا کبھی اس کا تذکرہ مٹنے نہ دینا. امام بخاری کو کتنے سال ہو گئے زمین میں پڑے ہوئے، کتنے سو سال ہو گئے امام مسلم کو قبر کی پٹی، کتنا زمانے بیت گئے امام ابو داؤد کو، امام نسائی کو، امام ترمذی کو، ابن ماجہ کو. یہ جتنے ائمہ تھے محدثین تھے، اور حضرت ابو ہریرہ جیسے، عبداللہ ابن عباس جیسے، عبداللہ ابن عمر جیسے، یہ سارے کے سارے نابغہ روزگار شخصیات جو زمین کھا گئی، لیکن آج بھی ان کے تذکرے موجود ہیں. ممبر و محراب سے ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں ہوتی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہ ان لوگوں کے تذکرے کبھی مٹنے نہ دینا جو لوگ میرے حدیث کے ساتھ چپٹ گئے، جو قرآن سے چپٹ گئے. اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان لوگوں نے کیسے کیسے اس حدیث کا علم حاصل کیا، کیسے کیسے کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنا مال صرف کیا. اس میں میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ شام میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے جو حدیث آج تک میں نہیں سن سکا. اپنے آس پاس دیکھا کرے جو بھائی سوئے ہوتے ہیں ان کو ذرا اٹھا دیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ایک حدیث عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ میں نے آج تک نہیں سنی. جب پتا چلا کہ میں نے نہیں سنی تو پھر کہتے ہیں میں نے کیا کیا، اشتریت بعیرا، ایک اونٹ خریدا، سافرت شہرا، ایک مہینے کا سفر طے کیا. ایک اونٹ خریدا، ایک مہینے کا سفر مدینہ طیبہ سے شام پہنچا. شددت رحلی، سفر کا جتنے معاملات تھے وہ سارے کے سارے مکمل کیے. ایک مہینے کا سفر طے کر کے وہاں کے دروازے پہ پہنچا اور دروازے کو دستک دی. دربار کہنے لگا من انتا، کون ہو؟ کہا نا جابر. کہا ابن عبداللہ، کیا آپ جابر بن عبداللہ ہو؟ کہا ہاں میں جابر بن عبداللہ ہوں. جئت من مدینہ الرسول، میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں اور میں نے عبداللہ بن انیس سے ملنا ہے. عبداللہ بن انیس کو پتا چلا. عبداللہ بن انیس میں نے
حدیث میں پڑھا ہے عبداللہ ابن انیس جیسے بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح دوڑنا شروع ہو گئے دروازے کی طرف کہ جابر بن عبداللہ میرے دروازے پہ ہے. اللہ اکبر آئے فاعتنقہ گلے لگایا معانقہ کیا ملاقات کی. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما جاء بک جابر کون سی چیز آپ کو لے کے آئی ہے تجارت ہوئی اور غیرہ من الاشیاء تجارت لے کے آئی ہے کوئی اور غرض و غایت ہے کیا مسئلہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ما جئت لحاجت میں دنیا کی کسی حاجت و ضرورت کے لیے نہیں آیا. ایک تمام ایک لالچ تھا جس نے مجھے مجبور کیے ہوا تھا. بلغنی حدیث انک تحدث عن رسول اللہ مجھے پتہ چلا ہے آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو حدیث آج تک میں نے نہیں سنی. حدثنی حدیث رسول اللہ قبل ان تموت او انک او انا اموت وان لا اسمع حدیث رسول اللہ. عبداللہ کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کو موت آ جائے یا مجھے موت آ جائے اور میں نے وہ حدیث نہ سنی ہو. سب سے پہلے مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث بیان کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو عبداللہ بن ناس نے فوراً پھر وہ حدیث بیان فرمائی انکم تحشرون یوم القیامت حفاة عراة غرلا. قیامت کے دن رب کائنات کے دربار میں تمہیں جب کھڑا کیا جائے گا ننگے بدن ہوں گے غیر مختون حالت میں ہوں گے ننگے پاؤں ہوں گے. بہمن سیابی کہتا ہے بہمن بہمن کیا ہے کہا لیس عندہم شیء کوئی چیز پاس نہیں ہوگی جیسے دنیا میں آیا تھا ماں کے پیٹ سے کچھ بھی نہیں تھا. میدان محشر میں جب تم کھڑے کیے جاؤ گے یہی تمہاری حالت ہے. یہ حدیث ایک حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا تھا. ایک مہینہ کاروبار بند کر کے دیکھ دکانداری چھوڑ کے دیکھ. ہم تو نماز بڑی مشکل پڑھتے ہیں ہمارے پاس تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ ایک حدیث کے لیے پورا مہینہ کاروبار بند کر کے بازار چھوڑ کے زراعت چھوڑ کے کھیتی باڑی چھوڑ کے بیوی بچے چھوڑ کے ایک نبی کی حدیث کے لیے ایک مہینہ سفر کر کے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے شام تک پہنچے. ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ رب نے مال کی بہتات دی ہے رب نے مال کی وسعت دی ہے. آج تک کبھی ہم نے کسی کو صحیح بخاری خرید کے ہم نے کہا وہ یار اپنے دوستوں کو گفٹ کرو. یہ جتنے اہم لوگ مسجد میں موجود ہیں ذرا آپ سوچیں تو صحیح ہے. ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو صحیح. آج تک میں نے کبھی ریاض الصالحین بلوغ المرام کوئی حدیث کی کتاب خرید کے کسی کو گفٹ کی ہو بھائی یہ میری طرف سے حدیث ہے آپ کے گھر میں پڑی رہے گی آپ پڑھو آپ کے بچے پڑھیں گے فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو. ہمیں تو یہ سوچ ہی نہیں کہ یار ایک کتاب ہی خرید کے دے دیں. اور لوگوں نے ایک کم از کم 2 لاکھ کا بھی لگائے. کتنی قیمت ہے ایک حدیث کے لیے ایک حدیث کے لیے. ہم سمجھتے ہیں یہ فضول کام ہے یہاں پہ کیا پیسے لگانے ہیں. اور اب کئی مولوی ایسے نکل آئے ہیں وہ کہتے ہیں مسجد میں لگانے کی بجائے مدرسے میں لگانے کی بجائے کتابوں پہ لگانے کی بجائے کسی غریب کی بچی کی شادی کرو. مولوی ممبروں پہ یہ کہہ رہے ہیں. اور بھائی وہ علیحدہ ضرورت ہے وہ نوافل ہیں یہ فرائض ہیں. فرائض اور نوافل کا تقابل نہ کیا کرو. مسجدوں کی ذمہ داریاں ہمارا ایک فریضہ ہے. مسجدیں نہ ہوں گی مدارس نہ ہوں گے یہ علم کے سرچشمے ہیں. اگر یہی نہ ہوئے تو آپ کو علم کہاں سے آئے گا کہاں سے آپ سیکھیں گے. یہ فرائض ہیں وہ نوافل ہیں. اور جڑا حج کرنا جو ہے کسی نے تین اٹھا چھڑو. اور بھائی حج فریضہ ہے آپ کو آج تک یہ نہیں پتا چل سکتا کہ حج اللہ کی طرف سے فرض ہے. عمرے کرتے ہو حج کرتے ہو کوئی غریبوں پہ لگاؤ. اور بھائی غریبوں پہ بھی کون کہتا ہے غریبوں پہ نہ لگاؤ. کون کہتا ہے ہمارے بندے پہ نہ لگاؤ. لیکن کیا عمرہ چھوڑ کے لگانا ہے حج چھوڑ کے لگانا ہے. جس رب نے
حج کے لیے دیا ہے وہ غریبوں کے لیے بھی ادا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو کوشش کیا کریں کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب چھپوائیں، کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب خرید کے گفٹ کریں، یا اپنی زندگی کے اندر یہ کام کریں، ترویج علم حدیث میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے حدیث کی۔ ان لوگوں نے کیسے علم حاصل کیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے ایک انصاری کے دروازے پہ جا کے اس کے دروازے کے سامنے چادر بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور والا باہر نکلا، کہتا عبداللہ یا ابن عم رسول اللہ هل ارسلت الیک احدا انا آتی علی بابک، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے آپ مجھے پیغام بھیج دیں، میں آپ کے دروازے پہ آ جاتا، آپ میرے گھر کے دروازے کے سامنے چادر بچھا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ کہا بلغنی حدیث انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا آپ کے پاس نبی کریم کی ایک حدیث ہے، انا احب ان آتی علی بابک، میرا حق بنتا ہے میں آپ کے دروازے پہ آگے وہ حدیث سیکھ کے دوں۔ اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہاں تاریخ کے الفاظ لکھے ہیں، نوٹ ہے، تصویری ہوا وجہی التراب، ہوائیں اٹھاتی، مٹی اٹھا کے میرے چہرے کے اوپر، میرے سر کے اوپر ڈالتی، اور میں وہاں اس وقت تک بیٹھا رہتا جب تک گھر پر مجھے بیان نہیں کر دیتا۔ یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا کا بیٹا ہے، اور اندرس کا ایک 20 سال کا نوجوان اندرس سے نکلا، بغداد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، پیدل چل کر کے پاؤں پہ برف پڑ چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، وہاں پہنچے، پتا چلا امام احمد بن حنبل کی زبان بندی ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے بیٹا مجھے حدیث بیان کرنے کے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کہا حضرت میں اندر سے آیا ہوں اسپین، کہاں اسپین، کہاں بغداد، اتنا لمبا سفر پیدل، ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، پیدل چل کے آیا ہوں۔ کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا ایک طریقہ میں بتلاتا ہوں، اس پہ عمل کریں۔ کہا جی بتائیں کیا طریقہ ہے؟ کہا انا آتی علی بابک فی ذی السفال، میں ایک بھیک مانگنے والے کی شکل میں آپ کے دروازے پہ آیا کروں گا، رب کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مجھے روزانہ ایک حدیث بیان کر دینا۔ امام صاحب فرمانے لگے جب آپ کو اجازت ہے کل آ جانا۔ کہتے اگلا دن ہوا، میں نے لفظت خرقۃ علی راسی، اپنے سر کے اوپر ایک پھٹا پرانا کپڑا وہ لپیٹ دیا، لاٹھی پکڑ لی، قلم دراز بغل میں رکھی، امام صاحب کے دروازے پہ آ کے صدا لگاتا ہوں، کشکول اٹھایا ہوا ہے، الاجر رحمکم اللہ، اور لوگوں بھیک مانگنے والا آیا ہے آپ کے دروازے پہ، اس بھیک مانگنے والے کے کشکول میں کچھ ڈال دو۔ امام صاحب اپنے گھر سے نکلتے ایک حدیث بیان کرتے، امام بقی بن مخلد، ان کی کتاب ہے مسند بقی بن مخلد، اسپین سے نکلنے والا 20 سال کا یہ نوجوان کہتا میں نے 300 حدیث روزانہ اسی طرح کے امام احمد سے زبانی یاد کی تھی، 300 حدیث۔ اس طرح لوگوں نے حدیث پر علم حاصل کیا تھا۔ آج بیکن ہاؤس میں اپنے بچوں کی فیس جمع کروانے کے لیے ہم نے کم تیل بھی ہوا برداشت کرتے ہیں، کبھی مدرسے میں اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ایم اے انگلش کے لیے روپیہ مال زر کی بہتار، ڈپلومے کروانے کے لیے مال صرف کر سکتے ہیں، فیس ادا کر سکتے ہیں، لیکن مدرسے میں بچہ نہیں بھیجنا۔ مدرسے میں بچہ کی کرے گا؟ مولوی بنے گا، خادم حدیث بنے گا، قرآن کا عالم بنے گا۔ ہمیں نہیں خادم حدیث کی ضرورت، ہمیں نہیں علماء کی ضرورت، بہترین کاروباری بنائیں، ایم ایس سی کروائیے، بی ایس سی کروائیے، کاروباری بنے، تاجر بنے، اسے دنیا کا مال کمانے کے دور آئیں، طریقے اور سلیقے آئیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنی اولاد سے کم از کم ایک بچہ تو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو۔ قیامت کا دن ہوگا، رب کہے گا لا میرے بندے، میرے قرآن کی خدمت کے لیے، میرے نبی کی حدیث کی خدمت کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کہے گی لا، میں محدث زمان ابو ہریرہ لے کے آئی ہوں۔ امام بخاری کی ماں کے والدین امام بخاری پیش کریں گے، امام ابو داؤد کے والدین امام ابو داؤد پیش کریں گے، امام ترمذی کے والدین امام
حنبل کے والدین سے پوچھا جائے گا بتلاؤ کیا لے کے آئے ہو، اور امام شافعی کی ماں سے پوچھا جائے گا تجھے میں نے بیوہ کر دیا تھا، تیرا شوہر تو دنیا سے چلا گیا، تجھے بچہ دیا تھا، کیا بنا کے لائی ہو؟ اور امام شافعی کی ماں کہے گی اللہ میں بیوی کے عالم میں اپنے یتیم بچے کو پڑھا کے امام شافعی بنا کے لائی۔ ہمارے پاس بھی ایسی چیز ہے جو کل قیامت کے دن پیش کر سکیں گے۔ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، میں نے کاموں کی ارجاء کا درس دیا اور میں نے کہا سید عبدالغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں تھی، آج بھی تذکرے باقی ہیں، اور اس وقت کاموں کی منڈی میں آرتی بڑے بڑے موجود تھے، بازار کے اندر بڑے بڑے تاجر تھے جن میں تاجروں کے صدر بھی تھے، آرت کی بڑی بڑی دکانیں بنا کے بیچنے والے غلہ منڈی میں موجود تھے، سبزی منڈی میں موجود تھے، بازاروں میں موجود تھے، بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر موجود تھے، پلازے بنانے والے تھے، لیکن آج میں نہیں جانتا ان کو کون ہے، لیکن میری پیدائش سے بھی پہلے شاہ صاحب دنیا سے چلے گئے۔ میں اپنی تقریروں میں سید عبدالغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کرتا ہوں، اور ہمارے بوڑھے، ہمارے بڑے، ہمارے جوان، کون بڑے سارے لوگوں کو پتہ ہے سید عبدالغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو حقیقی اولاد نہیں تھی، نام آج بھی باقی ہے۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نزل اللہ علیہ سبع مقالتی فحفظها ووقعها وأداها، اللہ اس بندے کا تذکرہ نہیں مٹنے دے گا جس نے میری حدیث کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق نصیب